اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں وزن مداد العلماء بدم الشہداء فرجح، اے لوگو اللہ رب العزت قیامت کے دن شہیدوں کے خون کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا، اور اس کے بعد علماء کے قلموں کی جو سیاہی ہے، ان کا جو انک ہے، اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کو رکھے گا۔ فرجح مداد العلماء، تو علماء کے قلموں کی سیاہی کا وزن بڑھ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ 4 اماموں میں سے چوتھے امام ہیں۔ ان کی سیرت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، اور اسی سمندر کے قریب ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ کے اوپر ایک شرابی اور زنا کرنے والا انسان شراب پی رہا تھا اور کباب کھا رہا تھا۔ اس کو شراب پیتے پیتے یہ خیال آیا کہ دیکھو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امام سمندر کے کنارے بیٹھ کر وضو فرما رہا ہے، اور میں اس سے بلند جگہ پر بیٹھ کر شراب پی رہا ہوں، یہ ایمان کی غیرت کے خلاف ہے۔ وہ فوراً نیچے آیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کے انتقال کے بعد وہ شرابی انسان کسی کے خواب میں آیا۔ اس انسان نے اس شرابی انسان سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کے امام سیدنا امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا جو اکرام کیا تھا، اللہ نے اسی اکرام کے بدلے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ سیدنا امام مالک علیہ الرحمہ کا واقعہ علامہ ابن منیر نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ شام سے ایک آدمی قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو سیکھنے کے لیے تشریف لایا۔ وہ امام مالک کے درس حدیث میں بیٹھ کر حدیث کا درس حاصل کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس کے سر کے اوپر ایک تاج کرامت کا رکھا ہوا ہے، سبز رنگ کی دستار ہے، اور ایک خوبصورت گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر وہ آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا کیا حال ہے، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے ایک مسئلے کے بدلے جنت میں ایک محل عطا کیا ہے، اور جب تمام مسائل ختم ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا زیدو وارث انبیائی، اے لوگو میرے وارثین ان علماء اور حفاظ کی قدر میں مزید اضافہ کرو، ان کا اکرام کرو۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے قد حتمت علی نفسی من مات وهو عالم بسنتی وسنت انبیائی او طالب لذلك ان اجمعهم فی درجة الانبیاء۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قسم کھائی ہے کہ جو انسان نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا، احادیث کا اور قرآن کریم کی آیات کا علم سیکھتے ہوئے مر گیا یا سیکھ چکا تھا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو اللہ کل قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میرے اور نبی کے درجے کے درمیان صرف 2 درجوں کا فاصلہ ہے، ایک نبی کریم علیہ السلام کے بعد دوسرے نبیوں کا درجہ ہے، اس کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی حضرت ابو ذر غفاری کو یہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے لَأَن تَقْضُوا أَن تَعَلَّمَ آيَةً مِّن كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّن أَن تُصَلِّيَ 100 رَكْعَةً۔ اے لوگو یاد رکھو، قرآن کریم کی ایک
آیت کا علم سیکھنا اور 100 نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ وَأَن تَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ۔ اگر کوئی شریعت کا ایک مسئلہ، ایک چیپٹر، علم کا ایک باب سیکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں 1000 نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ علماء، یہ حفاظ کرام، حضرت نے فرمایا یہ آپ کے مدرسے میں پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ علامہ منظور نعمانی نے تفسیر میں لکھا ہے اور بار بار فرماتے تھے للفقراء الذین احسروا کے ضمن میں، جیسا حضرت نے فرمایا کہ تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات اور تمہارے ہدایہ کے سب سے بہترین مستحق یہ مدارس اسلامیہ کے طلبہ ہے، اس لیے کہ یہ علم حدیث، علم قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے معاش کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور حضرت نے ہمارے بچوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی اور یہی نصیحت ہمارے بڑے فرماتے تھے۔ سیدنا ابو الحسن سندری رحمہ اللہ کے پاس بادشاہ وقت آیا اور آ کر کہنے لگا لِمَ لَا تَزُورُنَا، اے عالم دین آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، وقت کا حکمراں ہوں، وقت کا خلیفہ ہوں، مگر اس کے باوجود تم مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اردت ان تکون من خیر الملوک حیث تزور العلماء۔ دیکھو اگر تم روئے زمین کے سب سے بہترین بادشاہ بننا چاہتے ہو تو تمہیں علماء کی مجلس میں آنا ہوگا، تمہیں علماء کی قدر کرنا ہوگا، تمہیں علماء اور حفاظ کی قدر کرنا ہوگا۔ وَمَا أَرَدْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ شَرِّ الْعُلَمَاءِ حَيْثُ أَزُورُ الْمُلُوكَ، اگر میں حافظ اور عالم رہتے ہوئے اگر کسی مالدار کے پاس اس کی مالداری کی وجہ سے جاؤں گا تو میں روئے زمین کا سب سے بدترین عالم شمار ہوں گا۔ اس لیے علماء اور حفاظ کو جہاں ایک طرف استغنا کی ضرورت ہے، بات میرے دوستو یہ بچوں کے سینوں میں قرآن ہے، اور جب ان کے پاس قرآن ہے تو اللہ رب العزت ان کی دنیا کو بھی آباد کرے گا، آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جب ملکہ سبا تشریف لا رہی تھی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ دیکھو ملکہ سبا مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، وہ جس تخت پر بیٹھتی ہے وہ تخت لمبا چوڑا ہے، اتنے دور کے علاقے سے کون لے کر آئیں گے؟ تو اللہ دونوں کے اقوال نقل کرتا ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک زمانے کا اس زمانے کا جو جن تھا وہ جن کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کی مجلس ظہر کے قریب ختم ہوتی ہے، آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، اور آپ یقین کریں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں امانت دار ہوں اور طاقتور ہوں، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا اور اس کا تخت مجھ سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ لیکن وہیں مجلس میں ایک اور آدمی تھا آصف بن برقیہ، وہ کیا کہتا ہے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اللہ نے اسے اس زمانے کی کتاب زبور کا علم عطا کیا تھا، وہ حضرت سلیمان سے کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ حکم دیجئے، پلک جھپکتے ہی وہ تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اگر اس زمانے کی کتاب کا علم رکھنے والا یہ کارنامہ انجام دے سکتا ہے تو ان بچوں کے سینوں میں اللہ کا پاک کلام محفوظ ہے، احادیث نبویہ کا علم ہے، یہ معاشی اعتبار سے محروم نہیں ہو سکتے۔ آپ کی سعادت کی بات ہے کہ آپ ان کی قدر کریں۔ سیدنا عمر نے یہی بات کہی تھی، کان رجل یکثر غشیان علی باب عمر، حضرت عمر کے دروازے پر ایک آدمی ہمیشہ بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا۔ حضرت عمر کے کئی دن سے ماننے کے لیے نہیں آیا تو اس نے جو بات کہی ہے میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، کہ اللہ کی کتاب میں
نے مجھے وہ علم ملا ہے کہ جو مجھے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا ہے. یعنی جب میں قرآن کا علم حاصل کرا تو میں اب عمر کے دروازے پر مانگنے کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ علوم نبوت اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس لیے آپ ان کی قدر کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اہل علم، علماء اور حفاظ کے قدر کی توفیق عطا فرمائے. اور حضرت والا نے جو نصیحتیں اور جو قیمتی باتیں ہمیں فرمائی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضرت کا سایہ عاطفہ ہم پر دائر قائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.